بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین کو حسن نذیر کا تہہ دل سے سلام ہو۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ امید کرتا ہوں جسے سن کر اگر کوئی دوست بھائی کسی گناہ میں مبتلا ہو تو وہ توبہ کر لے گا۔ تو ناظرین، ایک شہر میں ایک طوائف نے اپنا کنجر خانہ بنایا ہوا تھا اور لوگ وہاں آتے تھے اور وہ ناچتی تھی۔ ایک دن ایک وزیر نے بادشاہ کو خبر دی کہ ساتھ والے شہر میں ایک بہت ہی خوبصورت طوائف ہے جو مجرا کرتی ہے۔ بادشاہ نے اس کا پتہ پوچھا اور اس کے کوٹھے پر چلا گیا۔ جب بادشاہ نے طوائف کو دیکھا تو اس پر عاشق ہو گیا اور اسے وہیں بیٹھ کر نکاح کی آفر کر ڈالی۔ طوائف نے اس سے نکاح کرنے کی حامی بھر لی۔ طوائف بہت خوبصورت تھی۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ یہ غلط کام چھڑوا کر اس نے ایک بہت بڑی نیکی کی ہے۔ ناظرین، بادشاہ نے اس سے شادی کر لی، مگر جوں جوں دن گزرتے گئے وہ بیمار ہوتی گئی۔ اس کے خوبصورت گلاب جیسے گال پیلے پڑنے لگے۔ بادشاہ نے اس کا بہت علاج کروایا، مگر مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا کی، بادشاہ نے پورے ملک سے طبیب منگوائے اور انہوں نے اپنا اپنا سارا ہنر آزما لیا، کوئی دوا نہ چھوڑی، مگر وہ دن بدن بیمار ہوتی گئی۔ بادشاہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دنیا کی ہر نعمت اس کو میسر ہے، مگر یہ بیمار سے بیمار ہی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بات پورے ملک میں پھیل گئی۔ بادشاہ چونکہ ایک نیک انسان تھا اور لوگ بھی بادشاہ کی رحم دلی کی وجہ سے اسے اپنا بادشاہ سمجھتے تھے اور اس سے محبت کرتے تھے، اسی وجہ سے ملکہ کی بھی دل سے عزت کرتے تھے، مگر ملکہ تھی کہ سوکھ کر کانٹا ہوئے جا رہی تھی۔ آخر اسی ملک میں ایک لوہار کا بیٹا بادشاہ کے پاس آیا اور کہا، بادشاہ سلامت، اگر اجازت دیں تو میں ملکہ کا علاج کر سکتا ہوں، مگر میں جو پوچھوں گا آپ کو سچ سچ بتانا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، ہاں پوچھو، کچھ بھی پوچھو، مگر ملکہ تندرست ہونی چاہیے۔ لوہار نے کہا، آپ بس یہ بتائیں کہ ملکہ کو آپ کہاں سے لائے ہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ کوئی شہزادی ہے؟ بادشاہ نے کہا، نہیں، یہ ایک طوائف تھی۔ اس کی خوبصورتی پر میں مر مٹا تھا۔ سوچا یہ ہوا کی بیٹی یوں اپنے آپ کو کسی مجبوری کی وجہ سے نیلام کر رہی ہے، میں اس کو اس گندگی سے نکال کر اس کو ایک عزت دار مرتبے پر فائز کروں گا۔ اسی لیے اس سے شادی کی، دنیا کی ہر آسائش اسے دی، مگر پتہ نہیں کسی بد نظرے کی نظر لگی ہے کہ یہ بیمار سے بیمار ہی ہوتی جا رہی ہے۔ لوہار نے کہا، اگر جان کی امان پاؤں تو اس کا علاج ہے میرے پاس۔ بادشاہ نے کہا، کچھ بھی کرو مگر اس کی جان بچا لو۔ لوہار نے کہا، اسے دوبارہ اسی بازار چھوڑ آئیں جہاں سے یہ آئی تھی۔ بادشاہ پہلے تو نہ مانا، مگر اس کی زندگی کی خاطر اس کو واپس وہیں کوٹھے پر بھیج دیا جہاں سے اسے بادشاہ لے کر آیا تھا۔ اپنی بیوی کے بغیر بادشاہ کا 1 مہینہ بڑی مشکل سے گزرا۔ 1 مہینے کے بعد بادشاہ نے سوچا کہ وہاں جا کر اپنی بیوی کی خیریت دریافت کرنی چاہیے۔ جب بادشاہ اس کے مکان پر گیا تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ملکہ نہ صرف تندرست ہو چکی تھی بلکہ اس کا تمام شباب پہلے کی طرح واپس آ چکا تھا، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ مجرا بھی کر رہی تھی، اور وہی لوہار اس کے اوپر پھینکے جانے والے پیسے چن رہا تھا۔ بادشاہ کو دیکھا تو پاس آیا اور عرض کی، حضور، جس کو در در جا کر، شہر شہر جا کر روٹی کھانے کی عادت ہو، وہ ایک جگہ قید ہو کر بیمار نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ بادشاہ ساری بات سمجھ چکا تھا، وہیں اس کو طلاق دے کر واپس آ گیا۔ ناظرین، اگر ایک گناہ انسان کی فطرت بن جائے تو اسے چھوڑنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ نہ کرے کسی سے کوئی گناہ ہو رہا ہو، اگر ایسا ہے تو خدا را ابھی توبہ کر لیں۔ ایسا نہ ہو
بعد میں یہ گناہ آپ کی فطرت بن جائے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اب سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔